السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا دوست سجاد چودھری، لیگل ایڈوائزر۔ فرینڈس، ایک اور لاء کی انفارمیٹیو ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہبہ، یا جس کو گفٹ کہتے ہیں، لاء آف گفٹ۔ انگلش میں اس کو گفٹ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز آپ اپنی مرضی کے ساتھ کسی کو بغیر کسی شرط کے دیتے ہیں تو وہ ہبہ کہلاتی ہے۔ اب گفٹ یا ہبہ کرنے کا طریقہ کار قانون میں موجود ہے۔ اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جن کو جو ہے نا وہ فالو کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے سیکشن 149 محمدن لاء، دیر آر 3 essential ingredients۔ ہبہ میں یا گفٹ میں یہ 3 انگریڈینٹس کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ڈیکلریشن مین آفر، کہ واضح طور پہ آپ یہ کہیں گے کہ میں یہ پراپرٹی، یہ چیز، یہ آئٹم فلاں شخص کو میں ہبہ کر رہا ہوں، میں گفٹ کر رہا ہوں۔ نمبر 2، ایکسیپٹنس بائی دا ڈونر۔ ایکسیپٹنس بائی دا ڈونر مین کہ جس کو آپ ہبہ کر رہے ہیں یا جس کو وہ پراپرٹی آپ گفٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے ایکسیپٹنس کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں ساتھ ساتھ واضح کر دوں، ایک اس میں سب سیکوینٹ پوائنٹ سامنے آتا ہے۔ سم ٹائمز ایکسیپٹنس نہیں بھی ہوتی۔ فار ایگزامپل، ایک بندے نے آپ سے لون لیا ہوا ہے تو وہ لون لینے ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، لون تو آلریڈی تم نے دینا ہے تو میں نے یہ تمہیں ہبہ کر دیا، مین کہ وہ تو چیز آلریڈی اس نے دینی تھی اور آپ نے اس کو ہبہ کر دی، تو اس میں اس کی ایکسیپٹنس کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جاتا، ادروائز جو ہے نا وہ ایکسیپٹنس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ایکسیپٹنس کا پوائنٹ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک تیسری چیز ہے ڈیلیوری آف پوزیشن، کہ مین کہ جو چیز آپ ہبہ کر رہے ہیں اس چیز کا موجود ہونا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، یہ ایک موبائل ہے، یہ آپ ہبہ کر رہے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، ایک آئٹم ہے، تو اس کا فزیکلی موجود ہونا ضروری ہے۔ آپ اس طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ چیز میں آپ کو دے دوں گا لیکن فزیکلی وہ چیز موجود نہ ہو۔ اس ٹائم اگر کوئی زمین آپ ہبہ کر رہے ہیں تو زمین کا فزیکلی موجود ہونا ضروری ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہونا ضروری ہے۔ اس چیز میں آپ مطلب کہ اس چیز کو ایک چیز آپ مد نظر رکھیں، مین کہ یہ اس کے 3 اسینشل جو ہے نا پوائنٹس ہیں جن کو آپ لازمی جو ہے نا وہ سامنے رکھیں گے۔ اچھا، اس میں ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہے جس کی سیکشن جو ہے نا 7، اور اس کے علاوہ سیکشن 122 سے لے کے 1 to 7 تک اس میں یہ سارا جو پروسیجر ہے یہ ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کسی فری ٹائم میں جو ہے نا خود بھی اچھے سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، جس میں یہ ساری چیزیں آپ کو اچھے طریقے سے یہ پتہ چل جائے گا۔ اچھا، یہ یہاں تک تو یہ چیز ہوگی کہ یہ جو 3 انگریڈینٹس ہیں ان کا جو ہونا ہے وہ اس میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب اس کے لیے دیکھیں، جو ہبہ بندہ کر رہا ہے اس کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، اس کا مالک ہونا ضروری ہے، اس کا اس جگہ پہ قابض ہونا ضروری ہے، فری کنسنٹ ہونا ضروری ہے، کہ وہ مین کہ جو پراپرٹی ہبہ کر رہا ہے تو کسی قسم کا وہ دباؤ کا شکار نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی لین دین اس میں انوالو نہیں ہے، کنسنٹریشن بغیر کسی پرائز کی ہونی چاہیے، مین کہ یہ نہیں کہ میں آپ کو کوئی پراپرٹی ہبہ کر رہا ہوں اور میرے مائنڈ میں یہ ہو کہ اس کے عوض مجھے یہ چیزیں جو ہے نا یہ ملیں گی، تو پھر مطلب کہ ہبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہبہ اپنی محبت سے کرتے ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی لالچ، کوئی ایسی چیز، ہڈن بینیفٹس اس میں انوالو نہیں ہوتا جو کہ کل جا کے پرابلم کا باعث بن سکے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مین کہ ایک لو افیکشن کی بیس پہ آپ کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں سیکشن 123 ہے جو گفٹ ڈیڈ ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ آپ ریٹرن گفٹ ڈیڈ کر لیں۔ ٹھیک ہے، بیکاز ویسے تو اگر دیکھا جائے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو ہبہ ریٹرن بھی ہو سکتا ہے، ہبہ وربل بھی ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی آپ گفٹ دے دیتے ہیں تو وہ مطلب، لیکن آج کل لیگل لیٹیگیشن سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو رائٹ فارم میں جو ہے نا وہ کر لیں، تو وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔
ٹھیک ہے، ایک تو مطلب یہ چیز آپ لازمی کر لیں. دوسرا یہ کہ والنٹیئرلی جو ہے نا یہ ہونا چاہیے، کسی قسم کا بندے کے اوپر دباؤ نہیں ہونا چاہیے، ڈیورنگ لائف ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بندہ بیمار ہے، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے اور مین کہ اس کی سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ وہ خدا نخواستہ دنیا سے فانی ہے اور اپنے کانشیس میں نہیں ہے، وہ ایک صحیح مائنڈ میں نہیں ہے، تو اس وقت جو ہبہ ہے وہ نہیں کنسیڈر کیا جائے گا. کسی عورت کو جائیداد سے محروم کر دینا، اگر آپ ہبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یار اس لڑکی کو حصہ نہ دینا پڑ جائے، یہ اس کو جائیداد نہ دینی پڑ جائے، تو وہ ہبہ بھی جو ہے نا غیر قانونی ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ آپ اس کو ریٹن فارم میں بھی کر سکتے ہیں، اس کو زبانی بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ جو سیکشن 1, 2, 3 میں بتایا گیا ہے کہ گفٹ ڈیڈ کو آپ ریٹن اس میں کریں، تاکہ کل اگر خدا نخواستہ اس کو پروو کرنا پڑے تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو. اچھا، ہبہ ایک آپ چھوٹے بچے کو بھی دے سکتے ہیں، ایک ایسا بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 6 مہینے کے اندر اندر وہ پیدا ہو جائے، تو ہبہ جو ہے نا وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. اچھا، ہبہ بالخصوص یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ بھی قرض سے بچنے کے لیے آپ ہبہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی اور ایسی چیز. عدالت جو ہے نا ہبہ کے کیسز میں آپ کی انٹینشن دیکھتی ہے کہ آپ کی ایکچولی انٹینشن کیا ہے، ایکچولی لو افیکشن تھی یا کوئی اور وجہ تھی. تو اس لیے ہبہ کے قوانین میں یہ چیزیں جو ہے نا یہ لازمی آپ مد نظر رکھیں. امید ہے کہ میں نے اس ٹاپک کو تھوڑا سا کور کر دیا ہوگا، عطا کر دیا ہوگا، اس میں ساری چیزیں کور ہوگی ہوں گی. لیکن پھر بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کے مائنڈ میں اس کے ریلیٹڈ کوئی کوشچن آتا ہے، تو وہ ضرور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اچھے طریقے سے اس کا آپ کو جواب دوں گا اور سیٹسفائی کروں گا. آپ ان باکس میں مجھے میسج کر سکتے ہیں، میرے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ایک ضروری تھی جو کہ مطلب کہ ایک دوست ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، دیکھیں کچھ جو ہے نا، اب ایک دوست نے اس میں آپ انتقال بھی کروا سکتے ہیں، اس میں آپ رجسٹری بھی کروا سکتے ہیں، لیکن رجسٹری میں جو ٹیکسز کی مد میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی چیزوں میں جو ہے نا فرق پڑے گا. یہ 2021 کی مد میں اس میں جو ہے نا یہ اسٹیمپ ڈیوٹی اس میں 1% ہے، ضلع کونسل کا جو ٹیکس ہے وہ 1% ہے، اور اس طریقے سے یہ مین کہ اچھا اس میں ایف بی آر کا ٹیکس جو ہے نا فائلر کے لیے 1% ہے اور نان فائلر کے لیے 2% ہے. یہ وہ ہے اگر ٹاؤن کے اندر ہو اور ہبہ جس کو کیا گیا ہو، یہ وہ 3 ٹیکسز جو ہے نا یہ جس کو ہبہ کیا گیا ہے وہ پے کرے گا. لیکن ایک ٹیکس جو ہے جو ہبہ کرنے والا ہے وہ پے کرے گا ایف بی آر کا ٹیکس ہے، وہ 1% جو ہے فائلر کے لیے اور 2% نان فائلر کے لیے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے مین کہ 2021 میں شرح ٹیکس راضی جو ہے نا وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ اس میں آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میرا جو اس میں ایک لیکچر کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک مشورہ جو ہے، ایک مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ہبہ کرتے ہیں نا اس کو ریٹن فارم میں ضرور کر لیں. ٹھیک ہے، اپنی حیات میں کریں، ہوش و حواس میں کریں اور اچھی صحت کے ساتھ کریں، اور انٹینشن لو افیکشن ہونی چاہیے. اس میں کسی قسم کا اور ہڈن بینیفٹس شامل نہیں ہونا چاہیے. نہیں تو خدا نخواستہ اگر یہ کیس آپ کا لٹیگیشن میں چلا گیا، آپ یہ پروف نہ کر سکے جس کو ہبہ دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی ہڈن بینیفٹس نہیں تھا، اونلی لو افیکشن تھا، تو لو افیکشن کا پروو ہونا بہت ضروری ہے. کورٹ اس میں انٹینشن دیکھتی ہے، تو پلیز ان چیزوں کا لازمی خیال رکھیں. انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں میں کچھ اور انفارمیٹیو ویڈیوز لے کے آؤں گا، ضرور ٹائم مینیج کروں گا آپ لوگوں کے لیے. میری آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں اور میری ویڈیوز شیئر کر دیں تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے. اپنے دوست سجاد چودھری کو اجازت دیں، اپنے آن لائن لیگل ایڈوائزر کو اجازت دیں. اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.